وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 34-35 25-92 درس کا نمبر. آج کا موضوع اللہ تعالی مومن کا حقیقی کارساز ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 34. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور پھر مر گئے، در حالی کا وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. سامعین اکرام، غور کیجئے ذرا، کیا بیان ہو رہا ہے؟ کلام پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، مذاق کی بات نہیں ہے. یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. یا تو ہم دیکھیں انکار حق یا اقرار حق. اس وقت روئے زمین پہ جو لوگ بس رہے ہیں، یا تو وہ زبانی یا عملی طور پہ انکار حق میں مبتلا ہیں یا اقرار حق میں. یہ بات ذرا غور کریں. تھوڑا سا ہو سکتا ہے میری الفاظ کا چناؤ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے، تو میں الفاظ بدل دیتا ہوں. یا تو ہم اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے
برائی بیان کی ہے ان لوگوں کی جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے دل میں ایمان ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مومن قرار نہیں دیتا جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کریں۔ دنیا، حب دنیا جو ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات بالکل سادی ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ تو محبت یا تو اللہ سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر دنیا سے محبت، دنیا کی محبت ہے تو اس کا مطلب اللہ کی محبت نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے، جب میں یہ کہتا ہوں، یہ جو گزشتہ میں نے جملہ کہا، اگر دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، تو اس کی علامات بھی واضح ہیں۔ جب اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ کے پسندیدہ دین سے پھر ہمارا کوئی واسطہ رہتا نہیں ہے۔ مختصر بات ہے، اللہ کا دین ہماری ضرورت نہیں رہتا۔ لیکن اگر اللہ کی محبت ہو تو دین اسلام پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ اب دین اسلام محدود تو نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ دین اسلام تو دیکھیں، دین اسلام تو آپ کو ایک رخ زندگی بتاتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ہم نے نہ رجوع کیا ہے اور نہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے، جبکہ مطالبہ تو رجوع اللہ کا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے رجوع کر لیا۔ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اور دو ہی رجوعات ہوتے ہیں۔ اگر رجوع اللہ نہ ہو تو پھر رجوع الدنیا ہوگا، ختم بات۔ پھر دنیا کی طرف آپ کا رخ ہوگا اور اس کی علامات بڑی واضح ہیں۔ اگر آپ کا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہو گیا، آپ کے سوچوں میں، آپ کے خیال میں دنیا اور دنیا کے مسئلے گھومیں گے، پھر آپ پریشان ہوں گے۔ کبھی ایک بات سوچ رہے ہیں، کبھی دوسری سوچ رہے ہیں، کبھی تیسری۔ اللہ سے پھر آپ کا تعلق کٹ گیا نا۔ دیکھیں محبت الہی اگر نہ ہو دل میں تو پھر اللہ سے آپ کا کنیکشن جو خاص ہے وہ کٹ جاتا ہے، بس۔ پھر آپ کا جو دنیا سے تعلق ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، بننا بھی نہیں چاہتے۔ ہمیں کوئی کشش بھی نہیں نظر آتی، کوئی کشش بھی نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کشش نظر آتی ہے، یہ خوبصورت چہرے، یہ مال و دولت کے انبار، یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ اچھے لباس، یہ اچھے مکان، اچھی گاڑیاں، اچھے کھانے، اچھے پہناوے، یہی ہماری نظروں میں جب جچ رہے ہیں۔ پھر اونچے عہدے، ہاں، گریڈ 22، گریڈ 23، گریڈ 24، چیف آف آرمی اسٹاف، 4 اسٹار جنرل، 5 اسٹار جنرل، 3 اسٹار جنرل، انہی میں آپ پھر گم ہو جائیں گے، انہی خیالوں میں۔ دیکھیں میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسٹار وغیرہ یہ میرا چکر نہیں ہے۔ ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، ہر ایک مطلب اونچے خواب دیکھتا ہے، خواب دنیا کے خواب، دنیا دار دنیا کے خواب دیکھے گا، اور اللہ والے اللہ کے خیال میں مست رہیں گے۔ منم محوے خیالیو نمی دانم کجا رفتم، میں تو محبوب کے خیال میں گم ہوں۔ شدم غرق وصالیو نمی دانم کجا رفتم۔ دیکھیں شعر و شاعری کی بات تو الگ ہے،
ہم یا اللہ والے ہیں یا دنیا والے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کافر دنیا والا ہے، دنیا دار ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ اب ہم جو ہے یہ دیکھیں، میں اصل میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں پا رہا آپ کو، اور کیوں کہ ہمارا ایک خاص ذہن ہے کافر کے بارے میں، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر۔ ہم اپنی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ کافر کا مطلب دیکھیں، لفظی ترجمہ لے، انکار کرنے والا، حق سے انکار کرنے والا۔ بس یا تو حق کو ہم نے قبول کر لیا ہے، سیدھی سادی بات ہے، یا حق کے انکار کرنے والے ہیں عمل سے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن ہم عملی طور پہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل ببانگی دہل ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، آخرت کو ہم نہیں مانتے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا، ہم دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اسی حالت میں ہماری موت آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں، 3 الزامات ہیں، 3 جرائم ہیں، اور اس کا نتیجہ ایک ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ اور بخشش یعنی ناقابل معافی جرائم ہے، یہ بات ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انکار حق، دیکھیں میں آپ کو ملتمس ہوں کہ آپ ذرا اس سے نصیحت حاصل کریں، اس آیت سے، اور اس کے جو معافی ضمیر ہے اس کو سمجھیں آپ۔ ہم افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا رویہ نہیں ہے۔ ایک تو قرآن میں ہم تدبر نہیں کرتے، پھر قرآن کو ہم محدود کر دیتے ہیں چند لوگوں تک۔ آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ فلانے کے لیے ہیں، یہ آیت فلانے کے لیے، فلانے کے لیے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم تو بری الذمہ ہو گئے قرآن سے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا خلاف ہیں اس کے۔ لیکن ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے، ہم قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری بات تو واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، بس دنیا کا مفاد مقدم، بس اسی پر خوش بھی ہوتے ہیں اور خفا بھی ہوتے ہیں، دنیا کے مفاد پہ۔ آپ کاروبار شروع کریں، کاروبار چل پڑے تو آپ خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ شادی کی آپ نے، شادی ہو گئی تو خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ بچہ ہو گیا، خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ بچہ بورڈ میں فرسٹ آیا، خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ بچے کی نوکری لگ گئی، خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ ہماری خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں، بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، کھیل تماشا ہے۔ ابھی آگے یہ الفاظ آئیں گے، کھیل تماشا ہے بس۔ آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا کھیل تماشا ہے بس۔ ابھی آگے مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 36 میں، یہ 34 ہے، 36، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس کا تو تذکرہ وہیں کریں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا 3 جرائم ہیں، ناقابل معافی ہیں۔ انکار حق، اللہ کے راستے سے خود بھی روکنا اور لوگوں کو بھی روکنا، پھر اسی حالت میں مر جانا، توبہ کیے بغیر، رجوع کیے بغیر، تو یہ حالت ناقابل معافی ہے۔ تو آپ کے تو وہ خوش فہمیاں ختم ہو گئی، یہ شفاعت ہوگی، یہ بخشش ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، تو وہ چیز تو نہیں ہے۔
یہ 3 جرائم ہم میں موجود ہیں۔ انکار حق، اول تو حق کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں حق ہے کیا، اور اگر جان لیں پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا رخ زندگی کوئی اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان جو کاموں میں مبتلا ہوں ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں یہ 2-4 پیسے لے لو مجھ سے، چندہ لے لو تھوڑا سا، اور میں تھوڑا سا تمہاری درس میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، یا کچھ نیک کام کر لوں گا، بیوہ کی مدد کر دوں گا، یہ وہ، باقی میں نے کرنا ہے، بس وہ میں نے کرنا ہے۔ یعنی ہم جو کر رہے ہیں، جو اعمال ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، تو ہمارے اعمال تو دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، ہماری زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ناقابل معافی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس آگے چلتے ہیں۔ فَلَا تَهِنُوا، تم سست نہ پڑو، سست نہ ہو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی طرف نہ بلاؤ، صلح کی طرف مائل نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو اس کا شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا اس میں بات ہے۔ پہلی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں یا دوسرے سال کے شروع میں ان آیات کا نزول ہے، مدینے کا ماحول ہے، بدر کی جنگ یعنی دوسری ہجری کے آخر میں ہوئی ہے، یہ ہجرت سے یہ پہلے یعنی دوسرے سال کے آغاز میں، تو ماحول ایسا تھا، لیکن آئندہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ آیت اس زمانے تک کے لیے محدود نہیں ہے۔ سست نہ ہو، یہ تو جو پہلی بات ہے، سستی نہ کرو۔ مسلمان مخاطب ہے، انکار حق کرنے والے مخاطب نہیں ہے۔ ایک بات تو ضمنی طور پہ یہ نوٹ کر لیں، مومن مخاطب ہے کہ تم سست نہ ہو، اور مخالف فریق یعنی یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر 2 فریق ہیں، میں تھوڑا سا مضمون اپنے زبان میں اللہ کی عطا سے بیان کر دوں، یعنی اگر دشمن سے تمہارا مقابلہ ہے یا تمہارے سامنے دشمن ہے، تو اگر تم اے مومنوں کی جماعت اگر تم نے یعنی تم نے اس میں مضمون یہ ہے، تھوڑا سا یہ جو ابھی بھی آگے مضمون آ رہا ہے، تو اس کے تناظر میں یہ آپ کو تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ یعنی جماعت المسلمین، مومنوں کی جماعت مخاطب ہے، اس کا امیر مخاطب ہے، مسلمان مومن سچے مومن مخاطب ہے اس آیت میں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہے تو تم ان سے دبو نہیں، صلح کی درخواست نہ کرو، ان سے جنگ کرو، لڑو ان سے، فتنے کو ختم کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی کوشش تم کرتے ہو تمہیں وہ کوششیں برابر کرے گا، تمہیں فتح دے گا۔ انتم العالون، تم غالب رہو گے کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اے مومنوں کی جماعت۔ یہ اس میں مضمون ہے اس آیت مبارکہ میں 35 نمبر میں۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اے مومنوں کی جماعت، اگر مخالف فریق دشمن
فتنہ انگیز ہے اور طاقت بھی اس کے ساتھ زیادہ ہے، تو تم اسے دبو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ دوسری جگہ یہی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہوگے، میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو اور وہ تمہاری مدد کرے، مخصوص شرائط ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غالب، دیکھیں بدر میں کیا تھا، جو 313 لوگ تھے وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے اور کافی تعداد تھی، قافلے کے ساتھ تو 313 بھی نہیں تھے محافظ، تو قافلہ تو بچ کے چلا گیا، ادھر سے لشکر جرار آ گیا، 1000 کا مسلح جتھا آ گیا اور یہ ابھی مدینے واپس نہیں گئے تھے، اطلاع ملی کہ جتھا آ رہا ہے، پھر مشورہ ہوا، اس کی تفصیل موجود ہے، فیصلہ کیا ہوا مقابلے کا، اور لوگ تیار ہو گئے، مومن تیار ہو گئے، مشورہ ہوا تیار ہو گئے، باطل سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، دبے نہیں، صلح کی درخواست نہیں کی اور مقابلہ کیا، تو تقریباً 79 مسلمانوں نے، 313 تقریباً 79 تھے، کیا اس کے مقابلے میں تھے، تو انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ کی مدد تھی، اللہ نے مدد کی، تو اللہ تعالیٰ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمان غالب آ گئے، 70 لوگ تہ تیغ ہو گئے، 70 لوگ یعنی مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، باقی بھاگ گئے، تو شکست ہو گئی، بہت بری شکست ہوئی ہے۔ خیر، تو یہ مضمون ہے انتم الاعلون، تم غالب ہوگی۔ آج ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آج تو مومن کا وجود بھی نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے تو نہیں ہے، ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، اصل مسلمان ہم نہیں ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، اس میں مضمون یہ ہے فلا تہینو، سستی نہ کرو، تیاری کرو، تیار رہو، جد و جہد کرو، محنت کرو۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر یعنی ہم ذاتی طور پہ اپنے لیے، انفرادی طور پہ اگر اپنے لیے لیں تو سست مومن چست ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا، فعال ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے فلا تہینو وتدعو الی السلم، اور صلح کی دبو نہیں، یعنی یہ حالات کار ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بھی کی ہے دشمنوں سے، صلح حدیبیہ میں، وہ حالات الگ تھے، حالات الگ تھے، تو حضور نے صلح کر لی، دبے نہیں لیکن صلح کر لی، اور وہ صلح جو ہے ایک فتح مبین اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا۔ اگلی صورت سورہ فتح آ رہی ہے، وہاں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہوگے۔ مومن شکست کھا لے، میں انفرادی طور پہ بات کروں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور یہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، تو شکست جو ہے اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ دب جانا، مغلوب ہو جانا،
یہ بات نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، واللہ معکم۔ اب یہ جو کیفیت ہے واللہ معکم، تو یہ تو ایک کیفیت ہے جو ہم یعنی مومن محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور تو پھر اللہ اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہت اچھا وکیل، کارساز ہے، مددگار ہے، مولا ہے، بہت اچھا دوست ہے۔ واللہ معکم وہو معکم اینما کنتم، قرآن میں دوسری جگہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، یہ باتوں کی بات نہیں ہے، یعنی خالی خولی باتیں نہیں ہیں، قرآن حال ہے، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ جو بھی عمل، مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی عمل، سارے اعمال، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، مومن جو بھی زندگی گزارتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس کا ہر عمل صالح میں لکھا جاتا ہے۔ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، تمہیں اس کا اجر لکھا جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن کا ہر عمل عبادت ہے، کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس میں تو کوئی عمل میں تو اس کا آرام، نیند جو آرام کے لیے کرتا ہے، اس میں یہ کھانا کھاتا ہے، اس میں پانی پیتا ہے، اس میں کاروبار کرتا ہے، اس میں کچھ لوگوں سے کاروباری بات کرتا ہے، کچھ سودا بیچتا ہے، کچھ نوکری کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، بینک کا مینیجر ہے یا کمپیوٹر آپریٹر ہے یا انجینئر ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ وہی نا بات، لن یترکم، جو عمل بھی ہے ضائع نہیں ہوگا، اور منافق کا ہر عمل باطل ہے، ضائع ہے، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، روزہ ہی کیوں نہ ہو، ہر عمل بیکار، اکارت۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، جو لوگ کافر ہوئے اور خدا کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ،
اور تم تو غالب ہو، اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔